بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے اردو کے طلباء کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے خواجہ میر درد کی نصاب میں شامل پہلی غزل کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آج دوسری غزل کی تشریح لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میر درد کی غزل کا مطلع دیکھیے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ حوالہ دیکھیے۔ یہ شعر ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی غزلیات سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر خواجہ میر درد ہیں۔ درد کو اردو کا سب سے بڑا صوفی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اکثر شعراء نے تصوف کے مضامین پر طبع آزمائی کی ہے، لیکن درد نے تصوف کو باضابطہ طور پر اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے کلام میں تصوف و اخلاق، عشق الہی، روحانیت، فکر و غنا، صبر و توکل، جبر و اختیار، دنیا کی بے ثباتی اور عشق و محبت پر مبنی اشعار ملتے ہیں۔ اشعار کا مرکز زیادہ تر عشق حقیقی ہے، لیکن عشق مجازی کے اشعار بھی بے شمار ملتے ہیں۔ خواجہ میر درد کی غزل کے کسی بھی شعر کے لیے یہی حوالہ درج کیا جا سکتا ہے۔ اس شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں خواجہ میر درد غزل کے روایتی مزاج سے الگ خدا سے مخاطب ہو کر انسانوں کے اشرف المخلوقات ہونے کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ زمین اور آسمان تیری عظمت و بڑائی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اے اللہ، تو نے اس کائنات میں اپنی خلاقی سے ایسی مخلوقات اور چیزوں کو تخلیق کیا ہے جن کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، اور تیرا خاص کرم اور عنایت ہے کہ تو نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اور اپنی رحمت سے اسے کائنات کے اسرار و رموز سے بھی آگاہ کیا۔ اب یہ تیرا کرم ہی ہے کہ تیری عطا کردہ توفیق سے ہم تیری عظمت و بلندی کو اور صفات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس شعر میں ایک روایتی تلمی بھی موجود ہے۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے دنیا بنائی تو اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے کے لیے اپنی تمام تخلیقات میں زمین اور آسمان کو بھی بلایا اور انہیں دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بننے کا کہا، تو زمین اور آسمان نے اللہ کی خلافت کا بار اٹھانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنانے کی پیشکش کی تو انسان نے خوشی کے ساتھ یہ بار عظیم قبول کر لیا۔ یہ شعر آپ دونوں مفاہیم اگر چاہیں تو بیان کر سکتے ہیں، دونوں مفاہیم درست ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ وحدت میں تیری حرف دھوئی کا نہ آ سکے، آئینہ کیا مجال تجھے منہ دکھا سکے۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تیری جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ تصور ہی محال ہے کہ تیرے جیسا کوئی ہو۔ تیری عظمت تو یہ ہے کہ آئینہ جو ہر شے کا عکس دکھاتا ہے وہ بھی تیرا عکس بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تو واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور ہمیشہ سے تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تیری یکتائی اور کبریائی کی برابری کرنا ناممکن ہے۔ مماثل شعر دیکھیے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ اس شعر میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کیفیات موجود ہیں۔ عشق حقیقی سے دیکھیں تو یہاں شاعر واعظ و ناصح سے مخاطب ہے کہ تم اپنی عبادت کے زوام میں مبتلا ہو کر سمجھتے ہو کہ خدا کے قریب ہو اور تمہارے ذریعے ہی خدا کی بارگاہ میں رسائی ہو سکتی ہے، تو تم غلط کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرب تو اس کی عطا کردہ توفیق سے ہے۔ جو انسان بھی دل سے اللہ تعالیٰ کے قرب کا خواہش مند ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنے قریب کر لے گا۔ اللہ کا پیغام اگر دل میں اتر جائے تو اسے کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ عشق مجازی کے لحاظ سے دیکھیں تو شاعر محبوب کا پیغام پہنچانے والے قاصد سے مخاطب ہیں کہ تو نے میرے محبوب کا پیغام تو لے کر آیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اس نے اس خط میں اپنے دل کا حال نہیں لکھا ہوگا کہ کہیں تو میرے محبوب کے حال دل سے آگاہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے حال دل نہ لکھنے کے باوجود میں اس کی دلی کیفیت سے اچھی طرح واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ وہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے، کیونکہ میرا دل میرے محبوب کی کیفیات سے ہر لمحہ باخبر رہتا ہے۔ مماثل شعر دیکھیے۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ چوتھا شعر دیکھیے۔ غافل خدا کی یاد پہ مت بھول زینہار، اپنے تئیں بھلا دے اگر تو بھلا سکے۔ اس شعر میں شاعر عبادت کرنے والے زاہد و عابد سے مخاطب ہے اور انہیں غافل قرار دے رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ در حقیقت وہ غفلت میں ہیں جو تھوڑی سی عبادت تفاخر کا
اور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ یہ بات ہرگز نہیں جانتے کہ نمائشی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا شامل حال نہ ہو تو کسی میں طاقت نہیں کہ کچھ کر سکے۔ یہاں شاعر ایک پیغام دیتے ہیں کہ خدا کی محبت تو عاجزی اور انکسار سکھاتی ہے، اس لیے اگر بھلانا ہی ہے تو خدا کی محبت میں اپنے آپ کو بھلا دو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہی خدا کی محبت کے اصل حقدار بن سکو گے۔ مماثل شعر دیکھیے، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ آخری شعر دیکھیے، گو بحث کر کے بات بنائی تو کیا حصول، دل سے اٹھا غلاف اگر تو اٹھا سکے۔ کچھ جگہوں پر بات بنائی کی بجائے بات بٹھائی لکھا گیا ہے، لگ بھگ معنی ایک ہی بنتے ہیں۔ تشریح دیکھیے، اس شعر میں شاعر ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں جو اللہ تعالیٰ اور مذہبی معاملات کو عقل و منطق کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا شاعر کہتے ہیں کہ اصل ایمان اور محبت تو وہ ہے جسے انسان کا دل قبول کرتا ہے۔ اگر نصیحت اور دلائل اور منطق ہی سے خدا اور مذہب کو سمجھا گیا تو کیا سمجھا؟ اس لیے اپنے دل سے گناہوں اور دنیا کی محبت کے پردے کو اٹھاؤ تاکہ اس میں خدا کی محبت پیدا ہو سکے۔ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے بحث نہیں کرتا بلکہ اس کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ یہاں یہی نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی محبت و عظمت کو سمجھنا ہے تو صرف اپنے دل کو صاف کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ عزیز طلباء، آج ہم نے میر درد کی دوسری غزل آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بہت جلد ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔